دل سے عقیدت سے محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ایمانی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ آپ نے رمضان المبارک کے چھٹے روزے کی ظہر نماز ادا کی، میں نے بھی آپ کے ساتھ ادا کی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری اس نماز کو قبول کر لے روزے کی حالت میں، اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کا ہمیں اجر بھی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ اعمال سب اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ اللہ کما حق ہوں ان کو قبول کر لے، اور ہماری جو غلطیاں خطائیں کمی کوتاہیاں ہیں ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ اسی لیے یہ ماہ مبارک عبادتوں میں سے ایک اہم اور خاص عبادت ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے انعامات کی بارشیں برساتا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اپنے خزانے سے ان گنت نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے دے۔ شروع میں جو الحمدللہ الحمدللہ میں نے پڑھا، آپ بھی الحمدللہ پڑھیں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں پچھلے رمضان سے اب تک زندگی بخشی، اور حالات سے بچا کر گزار کر پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر یہ رمضان نصیب کیا۔ اس کے اوپر تمام تعریفیں جتنی ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، اسی پہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا، اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنایا، اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، اللہ نے ہمیں شکل و صورت بھی دی، اللہ نے ہمیں مکان، گاڑی، زندگی کی ضروریات، اولاد بھی دی، اللہ نے ہمیں صحت بھی دی، اللہ نے ہمیں حلال رزق بھی نصیب کیا، اللہ نے ہمیں رشتے ناتے اور رشتہ دار بھی نصیب کیے، اللہ نے ہمیں تعلیم بھی نصیب کی۔ اللہ نے بڑا انعام دیا جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نصیب کیا اور ان کی امت میں پیدا کیا۔ تو اللہ کی تو ساری نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اور اللہ کے لیے تو مکمل تعریفیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے یہ رمضان ہمیں نصیب کیا۔ ورنہ تو اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے یہ آسمان ہمارے لیے بلا ستون ہمارے سر کے اوپر کھڑا رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر ہمارے لیے بچھا کے رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ آسمان سے میਂہ برساتا ہے، بادل برساتا ہے، اور اس سے زمین سے سبزیاں پھل اگاتا ہے، طرح طرح کے پھل ہمیں کھلاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے، نہریں جاری کی، پانی بھی پلاتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے تھنوں سے دودھ جاری کیا، ہمیں دودھ بھی پلاتا ہے۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے کپڑے پہننے کے طرح طرح کے انتظامات کیے، ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں منہ بھر کے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ کہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین ہے، اور یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر خون کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر انسان بنایا، ہمیں ماں کی شکم میں 9 مہینے رکھا، ہر عیب سے بچایا،
اور پھر جب بندہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے، غافل ہوتا ہے، مست ہوتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اور اللہ کے قرآن سے دور ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے حق حقوق ہڑپ کرتا ہے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں باپ ہو کر اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا، اولاد ہو کے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو پھر اس وقت جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت یاد دلاتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے یعنی اس انسان کو اچھے سانچے میں ڈالا ہے اور خوبصورت پیدا کیا ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، تعلیم دی ہے، اور یہ پیغام جو غار حرا سے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ تجھے ہی دیا ہے، انسان تیرے ہی لیے ہے، اور یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ شہریت، یہ نظام، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو ہی بتا اس عظیم رب سے تجھے کس نے دور کیا ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا اور پھر تجھے بنایا، برابر سرابر کیا، مناسب جسم دیا، شکل دی، صورت دی، جس صورت میں چاہا اچھی صورت میں تجھے پیدا کر دیا، اس کریم رب سے کس نے تجھے غافل کیا کہ تو رب کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ جھٹلانے کی دو صورتیں ہیں، عملاً جھٹلاتا ہے، قولاً جھٹلاتا ہے، یعنی بات سے جھٹلاتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصوموا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، قرآن پڑھو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ عملی طور سے یہ تم جھٹلاتے ہو، نماز سے غفلت کرتے ہو، روزے سے غفلت کرتے ہو، قرآن سے غفلت کرتے ہو اور معاملات سے ہٹ جاتے ہو، تو عملی طور سے تم یہ ثابت کرتے ہو کہ قرآن کا پیغام اتنا کوئی اہم نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ میں تمہیں زیادہ سے زیادہ قریب کرنا چاہتا ہوں، تم سے تقوی چاہتا ہوں، تم سے پرہیزگاری چاہتا ہوں، یہی میرا اور تمہارا رشتہ ہے، اور میں تمہیں کامیاب اور باعزت دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور میرے یہاں اصل تو آخرت ہے، دنیا کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کی قیمت ہوتی تو پھر دنیا میں نافرمانوں کو، غنڈوں کو، چوروں کو، ڈکیتوں کو، اس قسم کے لوگوں کو نہ رہنے دیتا، نہ کھانے دیتا، نہ مکان بنانے دیتا، نہ عیش کرنے دیتا۔ دنیا کی قیمت نہیں ہے، کھائے جو کھائے، میں نے تو دنیا کو قائم رکھا ہے ایمان والوں کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے، ان کی عبادت کے لیے، ان کے رہنے سہنے کے لیے۔ جس دن یہ ایمان والے ایمان سے ہٹ جائیں، ایمانیات کو ختم کر دیں، ایمانیات ختم ہو جائے، غفلت عام ہو جائے، ایمانداری ختم ہو جائے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین پھر سارے راز اگل دے گی اور تمہاری اچھائیاں، بلائیاں، برائیاں، نیکیاں سب بیان کرے گی۔ کیا تم نے کیا، کہاں دھوکہ کیا، کہاں گالی دی، کہاں عبادت کی، کہاں نماز پڑھی، کہاں تلاوت کی، کہاں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہاں بیوہ کی مدد کی، کہاں یتیم کا خیال رکھا، کہاں ماں باپ کی خدمت کی، کہاں آفیسر ہو کر ماتحت کا خیال رکھا، کہاں ماتحت ملازم ہو کر آفیسر کا خیال رکھا، کہاں بیٹھ کے اچھا فیصلہ کیا، کہاں تم نے ایسا کیا، یہ سب بھی بتائے گی زمین۔ اور یہ بھی بتائے گی کہاں غیبت کی، کہاں چوری کی، کہاں بہتان لگایا، کہاں غلط فیصلہ کیا، کہاں نماز چھوڑی، کہاں کسی کی عزت لوٹی، کہاں کسی کو ڈانٹا، کہاں کسی کو تھپڑ مارا، یہ سب بھی زمین بتائے گی۔
اور پھر انسان آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا، ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو بولتی نہیں تھی، بات کرتی نہیں تھی، آج بات کیسے کر رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین ہی جواب دے گی کہ تیرے رب کی جانب سے اجازت نہیں تھی تو بولتی نہیں تھی، آج اجازت ملی، میں بول رہی ہوں۔ اور یہ آپ کو بار بار کہا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس 4 گواہ ہیں، خیال رکھنا، پھونک کے قدم رکھنا، سنبھل کے قدم رکھنا، سنبھل کے چلنا، تم اکیلے نہیں ہو، تنہا نہیں ہو۔ میدان حشر میں جب رب کے سامنے پیشی ہوگی 4 گواہ کھڑے ہوں گے۔ پہلے تو اللہ خود گواہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، شاہد ہیں، مشہود ہیں، بندے کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کی بات کو جانتے ہیں، رازوں کو جانتے ہیں، رات کی اندھیری میں بھی دیکھتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تم نے کیا کیا اور کیا کرنا ہے اور کیا کر کے آئے۔ احصیناہ کتابا، ہم نے گن بھی لی تمہارے گناہوں کو، نیکیوں کو، اور لکھ کے بھی رکھا ہے۔ اور پھر کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ 2 فرشتے بھی لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ 20 فرشتے ہیں، لیکن اعمال لکھنے پہ، اعمال دیکھنے پہ، اعمال پرکھنے پہ، نیکی اور بدی 2 فرشتے لکھنے کے اوپر ہیں۔ وہ تمہارے سارے گناہ نیکی لکھتے ہیں، عبادات کو لکھتے ہیں۔ خیال رکھنا، سنبھل کے رہنا، ہم لکھ رہے ہیں، ہم کیچ کر رہے ہیں، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سنبھل کے چلنا، یہ تمہارے گواہ ہیں۔ قیامت کے دن تمہارے فوٹو، تمہاری ویڈیوز، تمہارے گناہ لکھے ہوئے موجود ہوں گے، پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ خود تمہارے اعضاء قیامت کے دن، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں گواہی دیں گی، ناک گواہی دے گا، کان گواہی دیں گے، جسم گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ خود بولیں گے، یا اللہ ہمیں کہاں استعمال کرنا تھا اور کہاں کیا، میں گواہ ہوں۔ اور پھر یہ زمین گواہی دے گی، زمین کے اندر کے تمام چیزیں، لکڑی، پیڑ پودے، درخت، پتھر، پہاڑ، راستے، اور یہ لکڑی، یہ مسجدیں، یہ عبادت گاہیں، یہ سب چیزیں گواہی دیں گی، یا اللہ اس نے نماز پڑھی ہے، یا اللہ اس نے تلاوت کی ہے، یا اللہ اس نے قرآن سنا ہے، یا اللہ اس نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جہاں برائی کی، زمین بیان کرے گی، یا اللہ یہ برائی اس نے یہاں کی، جب یہ کر رہا تھا تو اس وقت میں پھٹنے کو تیار تھی، زمین میں اندھیرا چھا گیا، آسمان کانپ گیا تھا، پر تیرا حکم نہیں تھا، آرڈر نہیں تھا، ہم نے مشکل سے اپنے آپ کو تھاما، اور یہ انتظار تھا کب یہ قبر میں آ جائے۔ یہ سب چیزیں گواہی دیں گی، وہاں سب گواہی دیں گی، اور اللہ ان کی گواہی لے گا اور ان کی گواہی سنے گا، اور لاسٹ میں معتبر گواہی اللہ تعالیٰ کہیں گے، سب کو کہو جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے اعضاء کو کہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تیرے ساتھ تھے کیا کہہ رہے ہیں، خبردار خاموش ہو۔ بڑی اجلت سے حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کے ساتھ بندہ انکار کرے گا، نہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے روزہ نہیں چھوڑا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، تو خبردار خاموش۔ ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، زبان، آنکھ بولیں گی، یہ سب چیزیں بولیں گی۔ جب آنکھ کو اللہ نے دیا، کہاں استعمال کی جائے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھا جائے، وہ کام کیے جائیں آنکھ سے دیکھ کر کہ جس سے اللہ راضی ہوں۔ کان اللہ نے دیے، اللہ کا قرآن سنا جائے، اللہ کی آواز سنی جائے، وہ کام کیے جائیں کانوں سے جس سے اللہ راضی ہو۔ زبان اللہ نے دی، زبان سے وہ بول بولے جائیں جن بولوں سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، اخلاق کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آئیں، سلام کیا جائے، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ہاں جی اور اکرام اور عزت اور احترام، تو یہ سب چیزیں اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن جائیں گی۔